بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس بارے میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے پچھلے اسباق میں پیش کیے گئے۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جزیرۃ العرب سے ہے، اور عرب اور اس دھرتی کا عالمی اور پرانی ہسٹری میں اس کا کیا مقام ہے، یعنی تاریخ میں عرب کا ذکر کہاں تک ہمیں ملتا ہے۔ جہاں تک کہ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام میں بیان کی ہوئی بات ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ دھرتی پہ سب سے پہلی آبادی عربستان کی ہے، اور وہ مکہ کی سرزمین سب سے پہلی ہے، کہ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہاں کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا، جس کی تصریح قرآن پاک کی اس آیت میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے انسانی آبادی پرانی عربستان کی ہے، لیکن پھر بھی آج کی تاریخ میں یا ماقبل تاریخ میں جو کچھ مواد ہمیں ملتا ہے وہ کہاں تک ہے، اور عرب کو جو ہے ہم کتنے پرانے حد تک ہسٹری اور تاریخ میں جانتے ہیں، اس کو ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چنانچہ آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جزیرۃ العرب میں قدیم حجری عہد یعنی انسینٹ اسٹون ایج سے ہی انسانی آبادی موجود ہے۔ جو سب سے پرانے آثار پائے گئے ہیں وہ عہد حجری کے شروعاتی دور کے ہیں، یعنی انسینٹ اسٹون ایج کے جو اسٹارٹنگ دور ہے اس کے آثار پائے گئے ہیں۔ چنانچہ عربوں کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے، جس سے عبرانیوں کے عربوں سے تعلقات کا پتہ چلتا ہے، اور یہ 750 سے 200 سال قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے عربوں کی تاریخ بتاتی ہے یہ تورات۔ اسی طریقے سے تلمود جو یہودی پرمپراؤں اور قوانین کا مجموعہ ہے، اس میں بھی عربوں کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے جوزیفس فیلاکس جو پہلی صدی کا مشہور یہودی مورخ ہے، اس نے بھی اپنی کتاب میں عربوں کے بارے میں قیمتی جانکاری دی ہے۔ اسلام سے پہلے لکھی جانے والی یونانی اور لاطینی کتابوں میں بھی عربوں کے تاریخی حالات و واقعات اور اہم جغرافیائی جانکاری ہمیں ملتی ہے۔ ان میں بہت سے ایسے قبیلوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اگر یہ کتابیں نہ ہوتی تو ہم ان کو جان نہیں سکتے تھے، یعنی عربوں کے کچھ ایسے قبیلوں کا ذکر ان کتابوں میں ملتی ہے کہ بعد کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے۔ تو اگر یہ کتابیں ان عربوں کے پرانے قبیلوں کا ذکر نہ کرتی تو ہم اس کو جان بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی طریقے سے اسکندریہ ان اہم مرکزوں میں شمار ہوتا تھا جہاں عربوں کی حالات اور عادتوں تتھا دیش کی پیداوار کا حال معلوم کرنے کی وشیش ویوستھا تھی۔ یہاں سے ان کی چیزیں بحر روم یعنی میڈیٹرینین سی کے کنارے پر موجود ملکوں کے بیپاریوں تک پہنچائی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے 525 سے 456 مسیح سے پہلے یونان کے اخلیش اور 480 سے 425 مسیح سے پہلے ہیروڈوٹس نے بھی سب سے پہلے عربوں کا ذکر کیا ہے، یعنی عربوں کی تاریخ ان لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ جن مصنفین کی کتابوں میں عربوں کا ذکر ملتا ہے ان میں دوسری شتابدی عیسوی کا کلوڈیس ٹالمی جس کو عربی میں بطلیموس کہا جاتا ہے، تو بطلیموس کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ جو اسکندریہ کا رہنے والا تھا اس نے اپنی کتاب المجستی، جس کا انگلش میں ہم اسپیلنگ یوں کر سکتے ہیں
MEGEST المجسٹ لکھی، جو عربی درسیات کی مشہور کتاب ہے، عربی درسیات کی مشہور کتاب ہے جو اس نے بطلیموس نے لکھی تھی. اور بطلیموس نے مکہ کا جغرافیہ اس طرح بیان کیا کہ مکہ کی لمبائی 78 ڈگری اور اس کی چوڑائی 13 ڈگری ہے. یعنی اس نے اتنی تفصیل بھی ذکر کر دیا ہے اپنی کتاب میں بطلیموس نے. اسی طریقے سے عیسائی مآخذ میں بھی عرب جاہلیت اور عرب اسلام سے متعلق بہت کچھ موجود ہے. اگرچہ اس کا مکھ مقصد عیسائی دھرم کا پرچار اور اس کے مراکز کی تفصیلات بیان کرنا ہے، لیکن ضمنی طور پر ہمیں عربوں کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل یہاں بھی مل جاتی ہیں. اور تورات میں جیسا کہ اوپر ذکر آیا کہ تورات میں عربوں کا ذکر ہے، تو وہ کس طرح کا ہے؟ تو وہ اس طرح کہ تورات میں عربوں کا ذکر آیا ہے وہ بدو عرب ہے، اور ان میں عرب باعدہ کی صفات پائی جاتی ہیں جو عربوں میں سب سے پرانے عرب ہیں. یعنی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عرب کی جو ہے 3 اقسام پہ بٹے ہوئے تھے، اور ان کی 3 قسمیں عربوں کی: عرب باعدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ. تو ان میں سب سے قدیم جو ہے عرب باعدہ ہے. تو تورات میں جن عربوں کا ذکر آیا وہ عرب باعدہ ہے، یعنی وہ انہی کی صفات بیان کی گئی، یعنی پرانے ایک دم اقدم ترین پرانے سے پرانے عربوں کا ذکر جو ہے تورات میں آیا ہے. سسلی کے مصنف ویدروس نے عربوں کے بارے میں لکھا کہ وہ آزادی کے متوالے، کھلی فضا میں جیون بسر کرنے والے، آزاد ارادے اور کھلم کھلا آزادی کے رسیا تھے. اسی لیے ہیروڈوٹس نے ان کے بارے میں لکھا کہ وہ ہر اس طاقت کا مقابلہ کرتے ہیں جو انہیں غلام بنانے اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے. یونانی اور لاطینی رائٹروں کی نظر میں آزادی عربوں کی خاص پہچان تھی. یعنی پرانے عرب جن کی ہسٹری میں جہاں تک ذکر آ چکا ہے تو وہ بھی آزادی کے رسیا تھے، اور انہیں کوئی غلام بنانا چاہے تو اس کے لیے وہ سر دھر کی بازی لگا دیتے تھے، اور وہ اپنے لیے آزادی کو پسند کرتے تھے. تو ہم نے آپ کے سامنے کوشش کیا کہ آج عرب کی قدیم سے قدیم اور پرانی سے پرانی تاریخ جو ہو سکتی ہے، جہاں عرب کا ذکر ہو سکتا تھا، ان کو خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور عرب میں آنے والے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Ali Esawi and